اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی تعداد 38 ہو گئی تو وہ ایک دفعہ اکٹھے ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا اصرار کیا کہ اب کھل کر اسلام کی دعوت دی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی ہم لوگ تھوڑے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اصرار کرتے رہے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلم کھلا دین کی دعوت دینے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ مسلمان مسجد حرام کے مختلف حصوں میں بکھر گئے اور ہر آدمی اپنے قبیلے میں جا کر بیٹھ گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں میں بیان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں سب سے پہلے بیان کرنے والے ہیں، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی طرف کھلم کھلا کھڑے ہو کر دعوت دی۔ مشرکین مکہ نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کھلم کھلا دعوت اسلام دیتے دیکھا تو ان کا خون کھول اٹھا، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تو مارا بھی گیا اور پاؤں تلے روندا بھی گیا۔ عتبہ بن ربیعہ فاسق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب آیا اور اپنے ناپاک جوتے آپ کے مبارک چہرے پر مارنے لگا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ پر کودا بھی تھا۔ زیادہ مار کھانے کی وجہ سے اتنا ورم آ گیا تھا کہ ان کا چہرہ اور ناک پہچان نہیں جا رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلہ بنو تمیم والے دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشرکین کو ہٹایا اور ان کو ایک کپڑے میں ڈال کر ان کے گھر لے گئے، اور انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مر جانے میں کوئی شک نہیں تھا۔ پھر قبیلہ بنو تمیم نے مسجد حرام میں واپس آ کر کہا کہ اللہ کی قسم، اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مر گئے تو ہم ان کے بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو مار ڈالیں گے۔ پھر قبیلہ والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو قحافہ اور قبیلہ بنو تمیم والے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ بے-ہوش تھے۔ انہوں نے سارا دن کوئی جواب نہ دیا، تو دن کے آخر میں ہوش آنے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کی تو یہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو وہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہنے لگے اور انہیں ملامت کرنے لگے،
اور اٹھ کر چل دیے، اور ان کی والدہ ام خیر سے کہا کہ ان کا دھیان رکھے اور انہیں کچھ کھلا پلا دے۔ جب وہ لوگ چلے گئے اور ان کی والدہ اکیلی رہ گئی تو وہ کھانے پینے کے لیے اصرار کرنے لگی، لیکن مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہی پوچھتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا؟ ان کی والدہ نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، مجھے تمہارے حضرت کی کوئی خبر نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا بنت خطاب کے پاس جائیں اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھ کر آئیں۔ چنانچہ وہ ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ ابو بکر تم سے محمد بنت عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں نہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جانتی ہوں اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ ہاں اگر تم کہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس چلتی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ساتھ ان کے گھر آ گئیں تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ ان میں بیٹھنے کی تو سکت نہیں ہے اور سخت بیمار ہیں۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا ان کے قریب جا کر زور زور سے رونے لگی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، آپ کو جن لوگوں نے یہ تکلیف پہنچائی ہے وہ بڑے فاسق اور کافر لوگ ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے آپ کا بدلہ ضرور لے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ آپ کی والدہ سن رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ان سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ٹھاک ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دارالرقم میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی قسم، جب تک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر نہ ہو جاؤں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ حضرت ام خیر رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا دونوں ٹھہری رہیں یہاں تک کہ کافی رات ہو گئی اور لوگوں کا چلنا پھر بند ہو گیا۔ پھر یہ دونوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سہارے دیتے ہوئے لے کر چلے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر ان پر جھک گئے اور اس کا بوسہ لیا، اور سارے مسلمان بھی ان پر
جھک گئے اور ان کی طرح متوجہ ہو گئے، اور ان کی یہ حالت دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انتہائی رقت طاری ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے اور تو کوئی تکلیف نہیں ہے، بس اس فاسق نے میرے چہرے کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے، اور یہ میری والدہ ہیں جو اپنے بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہیں، اور آپ بہت برکت والے ہیں۔ آپ میری والدہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت دیں اور ان کے لیے اللہ سے دعا کریں، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذریعے آگ سے بچا دے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کو اسلام کی دعوت دی، اور وہ مسلمان ہو گئیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے گھر میں ٹھہرے رہے، اور ان کی تعداد 39 تھی۔ جس دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا گیا، اسی دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے گئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل بن ہاشم کی ہدایت کے لیے دعا مانگی تھی، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدھ کے دن دعا کی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعرات کو مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے مسلمان ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور گھر میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس روز سے اللہ اکبر کہا کہ جس کی آواز مکہ کے اوپر والے حصے میں بھی سنائی دی۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نابینا کافر تھی۔ وہ یہ کہتے ہوئے باہر آئی کہ اے اللہ، میرے بیٹے اور اپنے چھوٹے سے غلام ارقم کی مغفرت فرما، کیونکہ وہ کافر ہو گیا، یعنی انہوں نے اسلام کا نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنا دین کیوں چھپائیں جبکہ ہم حق پر ہیں، اور ان کافروں کا دین کھلم کھلا ظاہر ہو جبکہ وہ ناحق پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر بن خطاب، ہم تھوڑے ہیں، ہمیں جو تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں وہ تم نے دیکھ ہی لی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، میں جتنی مجلسوں میں کفر کی حالت میں بیٹھتا ہوں، میں ان تمام مجلسوں میں جا کر امان کو ظاہر کروں گا۔ چنانچہ وہ دار ارقم سے باہر نکلے اور بیت اللہ کا طواف کیا، پھر قریش کے پاس سے گزرے جو ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابو جہل بن ہاشم نے دیکھتے ہی کہا، فلاں آدمی کہہ رہا تھا کہ تم بے دین ہو گئے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ مشرکین یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف چپٹے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حملہ کر کے عتبہ کو نیچے گرا لیا
اور اس پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے اور اسے مارنے لگے اور اپنی انگلی ان کی دونوں آنکھوں میں ٹھونس دی۔ عتبہ چیخنے لگا، لوگ پرے ہٹ گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے۔ جب کوئی سورما آپ کے قریب آنے لگتا تو آپ قریب آنے والوں میں سب سے زیادہ باعزت آدمی پکڑ لیتے اور ان کی خوب پٹائی کرتے، یہاں تک کہ سب لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عاجز آ گئے، اور وہ جن مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے ان تمام مجلسوں میں جا کر انہوں نے ایمان کا اعلان کیا، اور یوں کفار پر غالب آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے اور عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، میں جتنی مجلسوں میں حالت کفر میں بیٹھا کرتا تھا، میں ان تمام مجلسوں میں جا کر بے خوف و خطر اپنے ایمان کا اعلان کر کے آیا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ کے آگے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جہاں تک کہ آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور اطمینان سے ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ دارا ارقم واپس تشریف لائے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے واپس چلے گئے، اور ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی واپس تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے ہوش سنبھالا، اپنی والدین کو اسی دین میں اسلام پر پایا، اور روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اور شام دونوں وقت ہمارے ہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ جب مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہونے لگا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سر زمین حبشہ کی طرف ہجرت کر کے ارادے سے چل پڑے۔ جب آپ برکل غماد پہنچ گئے تو وہاں قبیلہ کارا کے سردار ابن دغنہ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مجھے میری قوم نے نکال دیا ہے، اب میرا ارادہ ہے کہ میں زمین کی سیاست کروں اور اپنے رب کی عبادت کروں۔ ابن دغنہ نے کہا، تمہارے جیسے آدمی کو نہ خود نکالنا چاہیں اور نہ اس کو نکالنا چاہیں، کیونکہ تم ناجاب چیز حاصل کر کے لوگوں کو دیتے ہو اور صلح رحمی کرتے ہو، ضرورت مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہو اور مہمان نوازی کرتے ہو اور مصائب میں مدد کرتے ہو۔ میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، تم واپس چلو اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کرو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئے اور ابن دغنہ بھی آپ کے ساتھ آیا، اور شام کے وقت ابن دغنہ نے قریش کے سرداروں کے پاس چکر لگایا اور ان سے کہا کہ ابوبکر جیسے آدمی کو نہ خود مکہ سے جانا چاہیے اور نہ کسی کو ان کو نکالنا چاہیے۔ کیا تم ایسے آدمی کو نکالتے ہو جو ناجاب چیز حاصل کر کے لوگوں کو دیتا ہے اور صلح رحمی کرتا ہے اور ضرورت مندوں کا بوجھ اٹھاتا ہے اور مہمان نوازی کرتا ہے اور مصائب میں
مدد کرتا ہے۔ قریش ابن دغنہ کے پناہ دینے کا انکار نہ کر سکے اور انہوں نے ابن دغنہ سے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دو کہ وہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں کرے، وہیں نماز پڑھ کرے اور وہیں جتنا چاہیں قرآن مجید پڑھیں، اور اعلان عبادت کر کے اور بلند آواز سے قرآن پڑھ کر ہمیں تکلیف نہ پہنچائے، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہماری عورتوں اور بچوں کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ ابن دغنہ نے یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دی۔ کچھ عرصے تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ہی کرتے رہے کہ اپنے گھر میں ہی اپنے رب کی عبادت کرتے اور اپنی نماز میں آواز اونچی نہ کرتے اور اپنے گھر کے علاوہ کہیں بھی اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھتے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا تو انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی اور اس میں نماز پڑھنے لگے اور قرآن اونچی آواز سے پڑھنے لگے تو مشرکوں کی عورتیں اور بچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ وہ انہیں دیکھ دیکھ کر حیران ہوتے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رونے والے آدمی تھے۔ جب وہ قرآن پڑھا کرتے تھے تو انہیں اپنی آنکھوں پر قابو نہ رہتا تھا اور وہ بے اختیار رونے لگ جاتے تھے، تو ان سے قریش کے مشرک سردار گھبرا گئے۔ انہوں نے ابن دغنہ کے اس آدمی بھیجا، چنانچہ ابن دغنہ نے ان کے پاس آئے تو مشرکین قریش نے ان سے کہا کہ ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شرط پر تمہاری پناہ میں دیا تھا کہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں گے، لیکن انہوں نے اس شرط کی خلاف ورزی کی ہے اور اپنے گھر کے صحن میں اس مسجد بنا لی ہے جس میں اعلان نماز پڑھتے ہیں اور قرآن مجید اونچی آواز سے پڑھتے ہیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہماری عورتوں بچوں کو فتنے میں ڈال دیں گے، آپ ان کو ایسا کرنے سے روک دیں۔ اگر وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ اعلیٰ اعلان سب کے سامنے عبادت کرنے پر مسرت ہوں تو آپ ان سے کہیں کہ وہ آپ کی پناہ آپ کو واپس کر دے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپ کے عہدے کو توڑیں اور یوں اعلیٰ اعلان اونچی آواز سے قرآن پڑھنے کی ہم ابو بکر صدیق کو اجازت نہیں دے سکتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابن دغنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ جس شرط پر میں نے تم کو اپنی پناہ میں لیا تھا وہ شرط تمہیں معلوم ہے، یا تو وہ شرط پوری کریں یا میری پناہ مجھے واپس کر دیں، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب کے لوگ یہ سنیں کہ میں نے جس آدمی کو پناہ دی تھی وہ پناہ توڑ دی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تمہاری پناہ کو واپس کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ پر راضی ہوں۔